کے جو ٹیلی ویژن ہے اس کو آپ دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ وہ مادھم ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو چلیے ٹائم کو ہم ضائع نہیں کرتے، تو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو جو ہے دیکھ سکتے۔ ابھی جو یہ پروگرام ہے یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے فیس بک پہ، اور اس کو آپ ضرور شیئر کریں اس لنک کو۔ وائس کی کتاب، اس کا 11 باب، پہلی آیت سے لے کر 8 آیات تک، The Book of Ecclesiastes چیپٹر 11 ورس 1 to 8۔ اردو کی بائبل صفحہ نمبر 653 پر ہے جی، پرانے عہد نامہ میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وائس کی کتاب، اس کا 11 باب، پہلی آیت سے لے کر تو 8 آیت تک۔ میں سوری، میری اپولوجی کہ میں آج لکھ نہیں سکا آپ کے لیے، لیکن چلے میں اس کو تحریر کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں، اس پروگرام کو۔ چیپٹر 11 ہے جی یہ، اور ورس 1 to 8 جی، یہ میں نے شیئر کر دیے، تو آپ ضرور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے۔ چلیے جی، سنیے خدا ان کا پاک کلام، پلیز آپ بائبل کو کھولیں۔ وائز اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت، پرانے عہد نامہ میں۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد سے پائے گا۔ 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی راہ کیا راہ ہے، اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسے تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا۔ صبح کو اپنا بیج بو، اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار بار ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ نور شیریں ہے، اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے، لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے، کیونکہ وہ بہت ہوں گے۔ سب کچھ جو آتا ہے بتلان ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ خدا ان پاک خدا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، قدوس مہربان پاک خدا، ہم آپ کے خوبصورت قدموں میں آتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہونٹوں کا پھل پسند کرتے ہو۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے بات کرتے ہو۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے لوگوں کے لیے، کلیسیا رفاقت اور یگانگت کے لیے، کہ اس وقت آپ کے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے اس عبادت کا حصہ ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لیجئے، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کیجئے، اور ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لیجئے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ Praise the Lord۔ چوتھا ایپیسوڈ، آج یہ چوتھا بھاگ ہے۔ ہم پاورٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے غربت کی وجوہات دیکھی کہ وائی موسٹ آف دا کرسچن دے آر پور، اور ہم نے کل اس کی جو وجوہات ہیں ان پر غور کیا، اور آج ہم اس چوتھے حصے میں بڑے اہم مضمون پر بات کرنے کو ہیں، اور مجھے اس میں بڑا جو ہے نا ٹائم دینا پڑا اس سبجیکٹ کو، تاکہ ہم اس بات کو گہرے طور پر سیکھ سکیں۔ اس ہاف این آور میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ اگر کوئی بات رہ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز آپ ضرور مجھے کال کریں۔ پلیز ڈو ناٹ hesitate to contact me if you are having difficulty to understand any point، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
آج کا جو مضمون ہے اس کو جب ہم سیکھیں گے تو اس میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ آپ پریکٹیکلی بھی اس کو کر سکتے ہیں. دیر از نو ہارم ان دیٹ. اور سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا مسیحیوں کو کاروبار کرنا چاہیے. شوڈ کرسچن رن دا بزنس, گیٹ انوالو ان دا بزنس. کرسچن انٹرپرینور, از دیٹ biblical؟ کیا مسیحیوں کو کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ اور یہ بات، یہ چیلنج، یہ کویشچن میں سمجھتا کہ بہت ہی اہم ہے. وائی دس کویشچن از سو crucial, why it's so important? The reason behind that, because we are in a consumer society. Consumer society کیا ہے؟ ہم یو کے میں رہتے ہیں. دس از اے میگا بزنس ہب. کنزیومر سوسائٹی کا مطلب ہے کہ وین پیپل دے آر سیلنگ اینڈ بائنگ دا تھنگس اور جہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی بائنگ پاور جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ان دنوں میں جو تھوڑا سا اکنامکس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اور میں نے پچھلے دنوں جو آپ کو پاورٹی کے ڈفرنٹ جو بتائے تھے، پہلو بتائے تھے، اور آج ہم تھوڑا سا اس بات کو بھی دیکھیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں 58.5% جو ملینر ہیں، جو بلینر جو ہیں، وہ کرسچن ہیں. اور یہ بڑی انکریجنگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور میں جیسے کہ ان دنوں سکھا رہا تھا کہ ہم صرف جو امریکہ، کینیڈا یا یورپین کنٹریز ہیں ان کو صرف ہم ذہن میں نہ رکھیں. But there are some other countries where people they are having issue with the poverty. جہاں پر اب poverty کی جب ہم بات کریں تو میں نے آپ سے یہ بات بانٹی تھی کہ absolute poverty جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے، جہاں پر لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، جن میں روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، جب وہ میسر نہیں ہے تو people they are struggling. Even in this country there are so many people those are homeless. اور لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں. Due to recession, there are so many people they are suffering and they are struggling for the basic necessities of life. میرے ایک سننے میں یہ دیکھنے میں بات آئی کہ میرے نیفیو مجھے بتا رہے تھے، ہی از فرام برمنگم، اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، کمپیوٹر شاپ ہے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک لیڈی آئی اور شی واز برٹش، اور وہ آئی اور اس کے پاس ایک اسکینر تھا، کمپیوٹر کے ساتھ لگتا ہے، اسکینر تھا اور کچھ اور چیزیں تھیں. تو اس نے آ کر تو اس کو کہا کہ وڈ یو لائک ٹو بائی دیٹ. اور میرے نیفیو نے کہا کہ وائی یو آر سیلنگ دیٹ، اینڈ شی سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ ہیو دا منی ٹو بائی فوڈ. تو اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، آئی کین گیو یو دا منی اینڈ یو کین گو اینڈ بائی دا فوڈ. اس نے کہا کہ نہیں، دیٹ واز اے میٹر آف ہر ایگو، کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں، میری اس نفس کی بات ہے تو میں نہیں، پیسے نہیں لوں گی، آئی ایم ناٹ اے بیگر، so you better buy these things and give me the money. So اس بات سے میں یہ بات آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں کہ there are people in these countries those who are struggling، جن کے لیے question of survival ہے. اور ہمیں وائڈر سوسائٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یو کے ہے، یہاں پر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، بیکاز دیٹ از دا ہارٹ آف دا ورلڈ. پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ بزنس کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چائے کی پتی جو ہے وہ کینیا میں یا سری لنکا میں وہاں پر پیدا ہوتی ہے، لیکن قیمتیں جو ہیں یہاں پر طے ہوتی ہیں. سونا جو ہے وہ دبئی میں یا دیگر ممالک میں جو ہے وہ گلف میں وہاں پر وہ ہوتا ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہاں پر ہے، لیکن قیمتیں جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر طے کرتے ہیں. تو دس از پلیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از اے بزنس ہب. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر میگا بزنس ہب ہے. یہ یہاں پر لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کاروبار جو ہے، اگر ہم اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان کریں تو سیلنگ اینڈ پروڈیوسنگ دا گڈس اینڈ گیونگ دا سروسز، لوگوں کو سروسز دینا، دیٹس آلسو پارٹ آف دا بزنس. اب ذرا ہم بائبل کی طرف آتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک ورلڈلی جو اس کا سینیریو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹے کہ بزنس در حقیقت ہے کیا، اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں روزانہ
چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، خریدنی پڑتی ہیں. تو دس ایوری ڈے اور لائف سٹائل جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سوری. مائی اپالوجی. اب ذرا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بات میں کروں وہ بائبل مقدس سے کروں، اور یہ بائبل اسٹڈی ہے اور یہ ورشپ ہے، تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تو جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، یہ کس کا آئیڈیا ہے جی؟ یہ کسی انسان کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ خدا کا ایک تصور ہے، خدا کا آئیڈیا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا بائبل. چلیے خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں، تاکہ ہم اسی بات سے اس کو شروع کریں کہ یہ کسی انسان کا جو انسان کی سوچ نہیں ہے، انسان کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ خدا ان کی سوچ ہے. سو بزنس از این آئیڈیا آف گاڈ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو کیپ ان آور مائنڈ. اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پیدائش اس کا پہلا باب، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، ورس 28. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں پھر میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. میں پہلے اس آیت کو آپ کے لیے پڑھ لوں. پیدائش اس کا 2 باب اور اس کے 10 آیت سے، بلکہ 8ویں ایسے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. پہلی کا نام فیسون ہے، جو حوالہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے. یعنی جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور زمین کا سونا چوکا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 2 باتیں ان دونوں حوالہ جات کو ذہن میں رکھتے ہوئے. پہلی بات، گاڈ از اے کریٹر آف دس یونیورس. خدا اس دنیا کا خالق اور مالک ہے. جب خدا نے انسان کو بنایا، when God created the first Adam, that Adam was on the image of God. What that image mean? Image کا مطلب ہے آئکن. امیج کا مطلب ہے کوالٹیز اینڈ دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ. خدا کی خوبیاں انسان کے اندر آ گئی. پارشل ایٹریبیوٹس. اگر ہم کہیں کہ جی وہ سب کوئی انسان ماں سوائے خدا مسیح کے خدا کی صورت پر شبیہ پر نہیں ہے. کمپلیٹ جو امیج ہے that's only our Savior, Lord Jesus Christ. We are having the partial attributes and the image of God. اور یہ جو خوبیاں ہیں خدا ان کی، یہ خداوند نے ہمارے اندر رکھی، انسان کے اندر رکھی. So we human being, we are carrying the partial attributes of God, qualities of God, character of God. اور خدا نے انسان کو جو مختار بنایا، اسٹیورڈشپ اس کو دی کہ یہ جو تمام کائنات ہے، یو آر دا کسٹوڈین اینڈ دا اسٹیورڈ آف دس یونیورس. اور اس میں کیا ہے کہ دا مین شوڈ بی پروڈکٹیو. اس کو خدا نے کہا کہ تم ترقی کرو، تم زمین کو معمور و محکوم کرو، پھلو بڑھو. دیٹ واز دا ہول پرپز آف گاڈ. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا ذکر ہے، گولڈ کا ذکر ہے. 8 مرتبہ مقدس کی اس کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں سونے کا ذکر آیا ہے. اب یہ جو فکر ہے نا، یہ بڑے ان کی اہمیت ہے. تو یہ جو گولڈ ہے، یہ نیو بگننگ کو ظاہر کرتا ہے.
جو 8 کا عدد ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ دیکھیں جتنے بھی اعداد ہیں نا، جو نیومرالوجی ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھیں گے. جیسے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3 کا عدد ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینٹی کو ظاہر کرتا ہے. 6 کا عدد جو ہے وہ انسان کا عدد ہے. اور یہ جو عدد ہے یہ ریزریکشن کو اور نیو ریجنریشن کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. خیر، اس طرح 7 کا عدد جو ہے وہ کمپلیشن کا عدد ہے. 6 کا عدد جو ہے وہ انسان کا عدد ہے. تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کریٹڈ آل دیز تھنگس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. سونا چاندی سب کچھ جو ہے یہ خدا کا ہے. اب ذرا تھوڑا سا اور میں، کیونکہ دیکھیں جو دنیا میں، اب تھوڑے سے پھر ہم چلتے ہیں ذرا اکنامکس کی طرف. اب جب کرنسی جو ہے وہ پرنٹ کی جاتی ہے، ڈالر جو ہے جب پرنٹ کیا جاتا ہے، تو کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہے اس کی جو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس ملک کے پاس سونا کتنا ہے. اگر آ, آپ کے پاس سونا کم ہے اور آپ زیادہ کرنسی جو ہے اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے افراط زر. افراط زر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا کم ہے، کموڈیٹیز جو ہیں، آپ کے پاس ایسٹس کم ہیں، اور آپ نے پیسہ جو ہے وہ زیادہ آپ نے پرنٹ کر لیا. اور اس میں پرابلم پھر یہ ہو جاتی ہے کہ افراط زر جو ہے اس ملک میں ہو جاتی ہے، اور روپیہ پیسہ جو ہے، جتنا آپ کے پاس سونا نہیں ہوتا اور آپ اس سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ آپ پرنٹ کر لیتے ہیں، اس سے ریسیشن کی بھی جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو خیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سونا جو ہے، جو گولڈ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس کنٹری کے پاس جتنا زیادہ گولڈ ہوگا، اتنا ہی اس کی رچنس جو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گے، وہ ملک اتنا ہی امیر ہوگا. تو بھائی مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب دیکھیے خداون کے پاک کلام کو، جب خداون کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری خوبصورت باتیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا. اب ابراہیم کے بارے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اور میں یہ رہتا تھا، موجودہ عراق جو ہے. اور اگر آپ دیکھیں بک آف جینیسس چیپٹر 12، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ پہلے ابراہیم تھا. ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. تو خداون نے اس کا نام جو ہے بدل کر اس کا نام ابراہیم رکھا، جس کا مطلب بہت سی قوموں کا باپ، فادر آف دا سو مینی نیشن. اب کیوں کیوں خداون نے اس کا نام بدلا؟ اب دیکھیں، جب کسی شخص کا نام جو ہے وہ اس کے کام کے مطابق نہ ہو، اس کی پوزیشن اس کے مطابق نہ ہو، اس کا اسٹیٹس اس کے مطابق نہ ہو، تو وہ اس کے لیے ایک مذاق بن جاتا ہے نا. تو یہ جو شخص ابراہیم تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، سارا اس کی بیوی. اور جب یہ وہاں پر رہتا ہے تو جب لوگ اس کو بلاتے ہوں گے ابراہیم، اور وہ بڑا امبیرس فیل کرتا ہوگا کہ یار میرے تو بچے نہیں ہیں، تو میں قوموں کا باپ کیسے بن گیا، اور میں کیسے قوموں کا باپ بنوں گا. خداون نے اس کی اس سوچ کو ٹھیک کیا، اس کو انکریج کیا. ابراہیم، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، یو ول نو مور ابراہیم، یو ول بی ابراہیم. صرف ایک قوم کا نہیں، بہت ساری قوموں کا میں تجھے باپ بناؤں گا. اور خدا نے اس کو برکت دی. اب جب برکت کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو لفظ میکوریس ہے، جو گریک ورڈ ہے میکوریس، میکوریس کا مطلب ہے فلنس، ہولنس. میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے برومند کروں گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یقیناً اس کو برکت دی. اس کے پاس اونٹ تھے، اس کے پاس جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھی. ہی واز اے بیسیکلی ہی واز اے بزنس مین. ایسے نہیں ہے سب کچھ آ گیا. وہ سیل کرتا ہوگا اونٹوں کو، وہ بکریوں کو بیچتا ہوگا، ان کی کھال کو بیچتے ہوں گے. آ، تو یہ ایک ٹریڈ تھا. بیسیکلی دا مین آف گاڈ، دس پرسن ابراہم، ہی بیکیم دا بزنس مین. اور خداوند نے اس کو برکت دی. اب آگے چل کر ہم جو گولڈ کی بات کر رہے ہیں، اس کی ورتھ کی بات کر رہے ہیں. تو آج کل بھی ہمارے کلچر میں، اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ جب شادیاں بھی ہوتی تھی تو سونا، آج کل تو ہے ڈائمنڈ کی بات ہوتی ہے، وائٹ گولڈ کی بات ہوتی ہے. لیکن ایون دین جو گولڈ ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. اور
ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے نوکر کو بلایا رزق کو، اور اس نے کہا کہ بھی دیکھ، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو جا اور میرے جو عزیز ناطے دار ہیں ان میں سے جو میرے بیٹے اسحاق کے لیے تو لڑکی جو ہے وہ لے کر آ۔ تو خیر جب وہ جاتا ہے، اور وہاں پر جب وہ جاتا ہے تو وہ ربکا کو جو ہے دیکھتا ہے، جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتول سے پیدا ہوئی تھی، تو وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور جو نوکر ہے وہ جا کر تو اس کو دیکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو پیغام دیتا ہے اپنے مالک کا، اپنے آقا کا، ابراہیم کا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، اور خدا نے میری مدد اور رہنمائی کی ہے۔ ضرور اس کو پڑھیے، پیدائش 24 باب۔ اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پانی پلاتی ہے، اس کے جانوروں کو پانی پلاتی ہے، اور وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ آدمی چپ چاپ، یعنی اس کا جو نوکر ہے ابراہیم کا، وہ دیکھ رہا ہے، اور 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تاکہ معلوم کرے کہ خدا نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس سے کہا، میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا۔ خیر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ he offered her that gold، اور یہ اس کی جو پراسپیرٹی ہے، اس کی جو ورتھ ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے۔ اب یقیناً ربکا جو ہے وہ گھر گئی، اور اس نے بتایا، اس نے کہا کہ وہ دیر اے مین، اور وہ ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ بڑا امیر ہے، اور اس کے وہ یہ دیکھیں جی، یہ سونے کے کڑے اس نے مجھے دیے ہیں، اور اگر وہ یہ چیزیں ابھی مجھے دے رہا ہے تو اس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہوگا، کتنا وہ ریچ ہوگا۔ So this thing is representing our evidence of his worth، کہ اس کی کیا پوزیشن کیا ہے۔ آج بھی جب شادیاں بیاہ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، گولڈ جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو ورتھ ہے، اس کو اظہار کرتا ہے۔ تو وداؤٹ بزنس، وداؤٹ پراسپیرٹی، یہ کیسے ممکن ہوتا کہ وہ اپنے نوکر کو بھیجتا اور وہ جا کر تو یہ اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیش کرتا؟ ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں پر پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس ہے، اٹس گاڈز آئیڈیا، اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ بزنس یو کین سی دیر از اے ریسپیکٹ، اور اس کی جو عزت ہے یہ اس کا سبب بنتی ہے، اور وہ جو ابراہیم کا نوکر ہے وہ جا کر اپنے مالک کے بارے میں بتاتا ہے۔ سو دا تھنگ از، تھرو یور بزنس، آپ اپنے کاروبار کے ذریعے آپ خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، کہ خدا ان کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پتا ہو کہ دیز آر دا پیپل آف گاڈ، دے آر بلیسڈ پیپل، دے آر میکوریس، دے آر چوزن، دے آر سیپریٹڈ فرام دا ادر پیپل۔ آج لوگ جب یہودیوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کا کاروبار تمام دنیا میں ہے، اور لوگ ان کو اس لحاظ سے ایک آئیکن سمجھتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیکاز دے آر رولنگ دا ورلڈ تھرو دیئر بزنسز۔ خدا نے ان کو برکت دی ہے، اور زبور میں کہتا ہے کہ راست باز جو ہے وہ اپنا کاروبار راستے سے کرے گا، اس سے جنبش نہ ہوگی۔ اور دیکھیے زبور میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات جو ہے، سام 37 سنیے، اور اس کی ورس 22۔ میرا یہ بڑا خوبصورت زبور بھی ہے یہ۔ میں بچہ سا ہوں بڈھا ہاں، پر نسل صادق دی، نہ کدی ویکھی ہے محتاج تے ٹکر بنگ دی۔ تو کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے، سام 37 ورس 22، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداؤں کی طرف سے قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداؤں اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا بوڑھا ہوں تو بھی میں نے بے کس کو، صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن پر ہم کرتا قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ تو خداؤں جو ہے وہ برکت دیتا ہے، از اے سورس آف بلیسنگ۔ ابھی ہم نے زبور بھی گیا، تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے، کہ اس سے دہینا پوتر سدا ہے۔ اب جلدی سے ذرا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ خدا ان کس طریقے سے جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ اب
particularly, especially, I would like to encourage my sisters, میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں، بیکاز میں نے پہلے بھی اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا کہ مسیحیت کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ایکولیٹی ہے، چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے۔ اب یہ جو میسج ہے یہ دونوں کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، کنڈیشن جو ہے، حالت کے اعتبار سے جو عورت ہے وہ فرق ہے، مرد جو ہے فرق ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، بٹ گاڈ ہیز گیون اس اسٹیٹس۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ حیثیت ہے۔ سو دونوں لفظ آپ ذہن میں رکھیے، آپ کی حالت اور اسٹیٹس جو ہے، حیثیت جو ہے، تو دونوں کی جو حیثیت ہے وہ ایکول ہے۔ وہ کیا ہے کہ وی آر دا چلڈرن آف گاڈ، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جیسے رائٹس جو ہیں وہ بیٹے کے ہوتے ہیں، ایسے بیٹی کے بھی ہوتے ہیں۔ کرسچینٹی میں یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب کاروبار کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا یہ ورد ملا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ بانٹوں۔ ان دا بک آف پروورب، مثال کی کتاب، اور یہ دنیا کا جو بہت بڑا بزنس مین تھا، بادشاہ تھا، عقل مند شخص تھا، سلیمان، یہ اس نے تحریر کیا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بات آج سکھانا چاہتا ہوں، اور دو میں جو ٹیکسٹ جو ہیں وہ شیئر کروں گا۔ پہلی بات، ہم دیکھیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو پرانے نامے کی باتیں ہیں، نئے نامے میں میں جاؤں گا، اور ٹائم میرے پاس ابھی ہے 10 منٹ، چلیں کوئی بات نہیں ہے، چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں۔ سنیے، امثال اس کا اقتصاب اور اس کی نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدم مرجان سے بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ کس کو جی؟ جس کی بیوی نیکوکار ہے اور اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے، دیکھیں اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی، اور اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، اور سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے۔ وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے، اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتے اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقتان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، اور اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے۔ رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا، وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے، اور اس کے ہاتھ ٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر شخص سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے ننگیری بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور اغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے، اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے، اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، اور اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، اور وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے، اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے۔ یہ خوبصورت باتیں، لیکن تو سب پر سبقت لے گی۔ حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو، اور اس کے کاموں سے مدد اس کی ستائش ہو۔ اب بتائیں جی، یہ خداوند کا پاک کلام کہہ رہا ہے، یہ پادری نوبل نہیں کہہ رہا، کہ جو ایک اچھی سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کاروبار کرتی ہے، اور کاروبار کرنے کے وسیلے سے وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، عزت کا باعث بنتی ہے۔ نیا نامہ میں، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لدیا تھی وہ کاروبار کرتی تھی، اور جب اس نے خداوند کو قبول کیا، برکت پائی۔ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، اب میں تھوڑا سا جلدی سے نیا نامہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پرانے نامہ کی باتیں ہیں جی، تو نیا نامہ میں تو کوئی ایسی بات۔ خداوند یسوع مسیح جب انہوں نے منادی شروع کی اور معجزات کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یار یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ 30 سال تک خدا یسوع مسیح جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ بات معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خدمت کا آغاز کیا 30 سال کی عمر میں، 33.5 برس ان کی عمر رہی، اور خدا یسوع مسیح نے نجات کا بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے
وہ یقیناً اپنے باپ جو تھے یوسف تھے، ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، اور کارپینٹر کا کام جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جو خدا یسوع مسیح نے ایک ہل بنایا، اور وہ ہل جو ہے وہ بہت مشہور ہوا۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ٹریڈر بھی تھے، اور وہ بزنس بھی کرتے تھے اپنے باپ کے ساتھ۔ اس کے جو باپ تھے یوسف جو ہے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ پالوس رسول ہے، آ، ابتدائی کلیسیا میں بہنوں بھائیوں ایسے وسائل نہیں تھے، کوئی باہر سے ڈالر نہیں آتے تھے، کوئی پاؤنڈ نہیں آتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے وہ رہتے تھے۔ اور اعمال کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، سب باتوں میں شریک تھے، لوگ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر دل کی ضرورتوں کو، احتیاجوں کو رفع کرتے تھے۔ اور پالوس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیمے بناتا تھا، ٹینٹ میکنگ کرتا تھا، اور ٹینٹ بنا کے تو وہ بیچتا تھا، اور اپنی خدمت کو وہ جاری ساری رکھے ہوئے تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداؤں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پرٹیکولرلی the people those are living in سب کانٹیننٹ میں ان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ باہر دیکھتے ہیں کہ اچھا جی باہر سے پاؤنڈ آئیں گے، ڈالر آئیں گے، تو تبھی ہم کوئی کام کر سکیں گے۔ لیکن اگر لوگ جو ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ کاروبار کریں، محنت کریں۔ اب دیکھیں، دو لفظ جو ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اور ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک ہے ورک، ٹھیک ہے؟ ورک کیا ہے؟ جو آپ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کاروبار کرنا ہے ایک الگ بات ہے، جاب کرنا ایک الگ بات ہے۔ جاب کیا ہے؟ کام کرتے ہیں آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں، اور آپ اس کے آگے آنسریبل ہوتے ہیں۔ جاب کرنا جو ہے یہ ایک بڑا اسٹریسفل کام ہے، کیونکہ آپ اگینسٹ وش، اپنی جو مرضی کے برخلاف آپ کو وہ بہت سارے کام جو ہے کرنے پڑتے ہیں، اور موسٹ آف ٹائم از ویری اسٹریسفل، کہ آپ مجبوراً جسے کہتے ہیں نا وہ کرنا پڑتا ہے۔ چلیے کام نہیں کریں گے تو پیٹ کیسے پالیں گے، بلز کیسے دیں گے، کیسے چلے گا یہ سارا سلسلہ۔ جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں اچھی بات ہے۔ اب سارے لوگ بزنس بھی نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کو جاب بھی کرنے ہیں، جس میں پولیس ہے، باقی لوگ ہیں، آرمی کے لوگ ہیں، اور لوگ ہیں جو کہ کاروبار کرتے ہیں، اپنا جاب کرتے ہیں۔ بٹ ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پریفرنس، سوری، کام میں اور کاروبار میں فرق ہے۔ کاروبار آپ جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اندر ایک عجیب طرح کی قوت، ایک انسپریشن ہوتی ہے آپ کے اندر، موٹیویشن، ایک اسپرٹ جو ہوتی ہے کہ جی میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اب جو کاروبار، میں نے جاب بھی کیا ہے اور بزنس بھی کیا ہے، کاروبار میں آپ کو، آپ کے اندر ایک نا شوق ہوتا ہے کہ جی میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے محنت کرنی ہے۔ آف کورس جو جاب کرتے ہیں اس میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی میں نے پروموشن لینی ہے، اور آپ اپنے باس کو آپ پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروگرس جو ہے دیتے ہیں۔ بٹ ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بزنس۔ جو بزنس کا میں نے بھی آئیڈیا بتایا، یہ خدا کا ایک آئیڈیا ہے، اور خدا کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ ابھی میں اپنے اس وقت کی طرف جاؤں گا، جو میرے پاس چند منٹ بچے ہیں، میں اس کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس بات کو۔ یہ تو بڑا لینتھی سبجیکٹ ہے، میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب ہم اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وائس کی کتاب، ابھی جو میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائس ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور اس میں وہ کہتا ہے کہ صبح کو اپنا بیج بو، اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار بار ہوگا۔ سو پرسسٹنٹ ہونا بزنس میں، محنت کرنا، اور اس میں یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جاب کرتے ہیں نا لوگ 9 to 5، کہ ٹھیک ہے جی بس صبح 9 بجے اٹھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ٹریفک میں جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق جو زیادہ تر جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ منڈے مارننگ کو ہوتے ہیں، کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے اسٹریس میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو بزنس ہے
آف کورس دس از آلسو اسٹریسفل. آپ کہیں گے جی بھائی صاحب یہ کون سی بات ہے، کاروبار کرنا کون سا آسان ہے؟ لیکن اس میں ایک پلیئر ہے، موٹیویشنل ایک اسپرٹ ہے. اور خداؤں کا بندہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ سستی اور لاپرواہی کا شکار ہیں، آپ سے او میرے پاس بہت ہے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کاروبار کرنے کی، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو بادل ہیں وہ بھی برستے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیے خدا کا پاک کلام کر رہا ہے. وائس اس کا 11 باب اور اس کی آ، تیسری آیت. جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی، بس ٹھیک ہے جی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے. یہ انسان کی زندگی جو ہے وہ زنگل ادا دیتی ہے. اس کنٹری میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو دوز who are relying upon the benefit، کہ جی کئی لوگ تو بیچارے واقعی جینوئنلی ان کی ضرورت ہے، انسٹیڈ آف بیکمنگ بیگر یا چوری کرنا یا ایسے کام کرنے سے بہتر ہے گورنمنٹ جو ہے ان کی ہیلپ کرتی ہے. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، نو ہارم ان دیٹ. اینڈ وی نیڈ ٹو بی تھینک فل ٹو اوور گورنمنٹ کے جو کہ کنسرن ہے ایلڈرلی پیپل کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، دوز who are not ایبل ٹو ورک، جو کہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کو جو یو کے گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. لیکن the people those who are able to work، ابھی یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کے کام نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے گورنمنٹ سے بھی. وہ کہتے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی بھائی صاحب کام کر کے بھی اتنے پیسے مل رہے ہیں اور اس سے تو بہتر ہے بینیفٹ پہ اپنا آرام سے، اس سے زیادہ پیسے ہمیں بینیفٹ پہ مل جاتے ہیں. دس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے اچھا رول ماڈل نہیں ہے اگر آپ رلائی کرتے ہیں بینیفٹ پہ اور جو گورنمنٹ جو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ بہتر ہے کہ کام کریں. اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ محنت کریں تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو. دیکھیے خدا کا پاک کلام کہ کاروبار کرنا اور محنت کرنا. سنیے افسیوس کا 4 باب اور ہم اس کی 28 آیت کو دیکھیں گے. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. تو اگر آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ محتاج کو کیا دیں گے؟ آپ چیریٹی کیا کریں گے؟ تو اس لیے خداؤں کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دیکھیں کنٹینمنٹ اچھی بات ہے، قناعت پسندی اچھی بات ہے. لیکن اگر دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ 9 to 5 کام کر رہا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، اس کے پاس اپرچونٹی ہے، تو اگر وہ 10 گھنٹے کام کر لے گا تو کیا اس میں پرابلم ہے بھائی؟ بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر گپے لگائیں اور آپ گوسپس کریں یا ٹی وی دیکھیں اور فلمیں دیکھیں بیٹھ کے. تو اگر آپ 8 کی بجائے 10 گھنٹے محنت کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر، آپ ان کے لیے چیزیں جو ہے مہیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے اچھا کر سکتے ہیں، آپ سیونگ کر سکتے ہیں. اور سیونگ کی یہ بہت اچھی ایک اگزامپل ہے. آپ دیکھیں کہ جب قحط پڑنے والا تھا تو یوسف نے کیا کیا کہ بہت اچھی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس نے جو غلہ ہے وہ جمع کر لیا فار دا رینی ڈیز. اور چونٹی کی مثال جو ہے جو خدا کا بندہ دیتا ہے سلیمان، کہ وہ اپنی خورش جو ہے وہ جمع کرتی ہے اور جب موسم جو ہے وہ سرد ہوتا ہے تو پھر اس میں سے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ 9 to 5 کام کرنے کے بجائے اگر آپ 9 to 7 کر لیں گے اور آپ 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کر کے آپ محنت کر لیں گے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ بہتر اپنے خاندان کا انتظام کر سکتے ہیں ایکسٹرا مائل جانے سے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے سے. میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا. اور ابھی میں جو ہے لیڈیز کی بات کر رہا تھا کام کرنے کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہمارے تو خدا کا شکر ہے، ہمارے لوگوں کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں دے آر گیٹنگ گڈ ایجوکیشن. ادر پرابلم کہ دیر از نو ایکول اپرچونٹی بٹ دیر آر گڈ پیپل اور جو کہ محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ ہی واز ورکنگ ہارڈ، ہی واز ورکنگ ان دا آرمی. اور وہ صبح جاتے تھے، شام کو آنا، اور پھر اس کے بعد جو وہ ایکسٹرا جو ورک جو ہے وہ کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کے لیے اور زیادہ بہتر جو ہے وہ
ان کے لیے محنت کر کے تو ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مہیا کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں پڑھائی میں، دیگر باتوں میں۔ میری والدہ جو تھی انہوں نے جب بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کام شروع کیا اس لیے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، اپنے شوہر کی جو ہے مدد کر سکیں۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، انسٹیڈ آف فائٹنگ آرگومنٹ کہ جی یہ نہیں مجھے مل رہا، وہ نہیں مل رہا، اور یہ نہیں ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، تو آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، کام کریں، محنت کریں، کاروبار کریں۔ اور میں نے تو بھی آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے یہ ایگزامپل دی ہے کہ وہ کیسے ابھی ہمارے جو گاؤں کی عورتیں ہیں دیکھیں وہ کیسے بیچاری محنتیں کرتی ہیں۔ میں نے گاؤں میں بھی خدمت کی ہے، اور بڑے اس میں نے دیکھا ہوں کہ ایکولی وہ اپنے شوہر کے ساتھ صبح اٹھ کے کھیتوں میں کام کرنا، اور پھر جانوروں کے لک آفٹر کرنا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں اب وہ کر کے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کی مدد کرتی ہیں۔ عزیزو، بزنس کرنا کرسچنس کے لیے دیر از نو ہارم ان دیٹ، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ایک کوشچن مارک ہے کہ کرسچنس کو بزنس کیسے کرنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے یہ سوچنے کے لائق ہے کہ اس میں دھوکہ فریب نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کمپیریٹیولی ٹو ادر نیشن، ادر پیپل، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے، کاروبار کریں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور جو کام بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خدا ان کے لیے کرتے ہو۔ اور جب آپ میں ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں پڑھا کہ آپ کام کریں تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہو۔ میں اپنی کلیسیا کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے چرچ کے کچھ بچوں کو موٹیویٹ کیا، بیکاز آئی مائی سیلف آئی ایم بزنس انٹرپرینور۔ تو ہم نے خود کاروبار کیا، اور ہم ابھی میں اپنے بیٹے کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں، اور ہی از ان دا بزنس۔ تو میں نے اپنے کلیسیا کے بچوں کو بھی موٹیویٹ کیا۔ ہمارے چرچ کا ایک کپل ہے، اور بہت ہی اچھے ہیں دونوں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں کوئی ہماری مدد کیجیے، اور ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی اور ان کو شاپ لے کے دی، اور انہوں نے گارمنٹس کی شاپ جو شروع کی، کرتے کرتے ان کی پہلی جو شاپ تھی وہ چھوٹی تھی، پھر انہوں نے ایک اور شاپ لی، اور ابھی جو جو اس کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا اپنا بزنس فوڈ کا۔ تو کیا ہے کہ اگر وہ پہلے 10 پاؤنڈ دینے کے قابل تھے، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ 100 دینے کے قابل ہو گئے۔ تو جب آپ اپنے جیسے اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں کو اکوپ کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان کو لفٹ اپ کرتے ہو، ان کو گائیڈ کرتے ہو، ان کو سپورٹ کرتے ہو کہ بیٹا یہ لے پیسے، میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان بنیں، آپ کاروبار کریں۔ ان دا سیم وے آئی ول ریکویسٹ مائی بردر، دوز ان دا منسٹری جو کہ خدمت میں ہیں، ٹرائی ٹو اکوپ یور پیپل۔ آپ اپنے کانگریگیشن کو اس قابل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ لیں، اور وہ کاروبار کریں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے ان کے پاس ہو، آپ کی منسٹری کو، آپ کے کام کو وہ سپورٹ کر سکیں۔ اب ہم پھر وہ جو بات کل میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو غریب ہیں وہ خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذلیل و خوار ہوں اور مانگتے پھریں، بیگر مینٹلٹی۔ خدا نے آپ کو سر بنایا، ٹیل نہیں بنایا، ہے نا؟ آپ کو دم نہیں بنایا۔ تو آپ دیکھیے جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، اتنی بھیڑ بکریاں، سب کچھ تھا، خدا نے ان کو بلیس کیا تھا۔ سلیمان کو دیکھیں، ایوب کو دیکھیں، ابراہیم کو دیکھیں۔ تو دس از اے بلیسنگ، یہ کرس نہیں ہے۔ بزنس جو ہے وہ کرس نہیں ہے۔ کرس کب ہوتی ہے، یہ بات کر کے میں ختم کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ روپیہ پیسہ یہ کرس نہیں ہے، اٹس اے بلیسنگ۔ کرس کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہو، جب آپ اس کو پریورٹی دیتے ہو اپنی لائف میں، جب آپ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اپنے روپے پیسے سے، جب جو خداؤن کا بنتا ہے جب آپ خداؤن کو نہیں دیتے، جب آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، ان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے نہیں ہو۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھوں، لیکن وہ جو 10 توڑوں والی جو مثال ہے نا کہ خداوند نے جو مالک تھا اس نے کسی کو 2 توڑے دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 1 دیا، تو وہ 5 انہوں نے چھپا دیا، ایک نے محنت کی، اس نے اور اس کو بڑھایا، تو خداوند نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اس کو اور زیادہ دو۔
تو جس کے پاس ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے، خدا کہتا ہے اس کو اور دو، یہ دیانت دار ہے. اور جو محنت نہیں کرتا، جو چھپا دیتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو، جو کام نہیں کرتے، دے آر آنسریبل فار دیٹ. یو آر دا کسٹوڈین. وی آر وی آر کسٹوڈین آف دس یونیورس. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بابرکت ہو، آپ کے لوگ بابرکت ہوں، آپ کی کلیسیا بابرکت ہو، ٹرائی ٹو انکریج دیم، ٹرائی ٹو لفٹ دیم اپ، سپورٹ دیم، موٹیویٹ دیم، تاکہ وہ محنت کریں، کاروبار کریں، تاکہ آپ کے لیے، دوسروں کے لیے، وہ اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب بنے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کو سنبھالے، آپ کو برومند کرے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند قدوس، مہربان، پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ تو برکات کا سرچشمہ ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سمجھاتا، ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں. ہمیں آپ کی حکمت کی ضرورت ہے. پاک خدا، آپ آسمانی باپ ہو، آپ ہماری تربیت کرتے ہو، آپ ہمیں تنبیہ کرتے ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتے. Heavenly Father, we give you thanks for this wisdom, for this guidance, for this inspiration. Almighty God, we ask your blessing for your people because you have chosen us, you have separated us. We are the children of God. Heavenly Father, we ask your blessing upon each and every person, those who are running their businesses, those who are working hard in their lives, those who are concerned about the wider community, those who want to support and help the other people. We are seeking your blessing for them. آپ برکت دیجیے سب کو، جو لوگ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ان کی زندگی میں ہیں، جو بھی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، آپ کے یسوع نام میں وہ جاتی رہے. Give them confidence, lift them up, bless them abundantly. And the people, those who are working in the different places, and they are contributing in the community, they are supporting their families. Heavenly Father, we are seeking your blessing for them. And especially in this morning, Heavenly Father, I pray for all the sisters and the daughters and the women, those who are in the business, those who are supporting their families, those who are helping their parents, those who are helping their husband. Almighty God, please bless them and be with them. آپ کے یسوع نام میں ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں. تمام بیٹیوں کے لیے ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو. Whether they are in the education sector, they're in the health sector, they're in the business entrepreneur, Heavenly Father, please bless them, be with them. In Jesus' name we ask this. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج ہم بخش، سب قصواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت تو جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. رب اقدس مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے قدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی آپ سب کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے لیٹر میں جوائن کیا اور اس پروگرام میں آپ نے حصہ لیا. خدا انہیں آپ سب کو بڑی برکت دے. اور پادری نوبل کو اجازت دیجیے، کل 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں خدا ان کے خادم پادری گلبرٹ ڈیوڈ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے. کی واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی، پاک شاہ کی رسم ادا کی جائے گی. ہمارا چرچ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ، ایڈریس ہے 309 وکرٹ فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. بائے.